جو گھر میں بیٹھا ہے اس کو پکڑا ہی نہیں ہے. کہتے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں, کبھی اپنے من میں اترا ہی نہیں. تین ہے مگر ایک دکھتا ہے. جسم میں روح ہے, روح میں تو ہے. جسم میں روح ہے, روح میں تو ہے. اسی طرح تین ہے, وہ جو روح ہے وہ تیری ہے. تو کون ہے؟ ذرا اشارہ کرتا ہوں. عالم ارواح بنا کر خدا نے عالم ارواح کی روحوں سے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ بڑا لطف آئے گا اگر تم یہ بات سمجھ گئے. خواجہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تمہارا رب کون ہے؟ اچھا سنو, جس کو اندر باہر کا پتہ ہو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے. خدا کیوں پوچھ رہا ہے پھر؟ لہذا اگر کبھی کبھی میں کہہ دیا کروں کہ بول پڑو تو سمجھ لو کہ خدا کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن بلوا کر کچھ اور ہی مزہ آتا ہے. بولنے والا کبھی کبھی سوچتا ہے یار میں بول کے تھک گیا, کبھی تو یہ بولیں. خدا نے ان کو بھی زبان دی ہے. اب خدا کو بھی معلوم تھا کہ روحوں میں کیا جواب ہے, لیکن خدا نے کہا بولو تاکہ میں تم پر اپنا راز کھولوں. الستو بربکم, تمہارا رب کون؟ سب بولے. ہندی بولے, عربی بولے, افغانی بولے, ایرانی بولے, یورپی بولے, امریکی بولے, جاہل بولے, عالم, سب بولے. نبی بولے, رسول بولے, اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کے محبوب محمد بولے. سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں حضور نے عرض کیا مولا تو ہے میرا رب. روح محمد بولی. ہائے ہائے الستو بربکم, تمہارا رب کون ہے؟ اچھا بولا, سب نے بولا تو ہے, سامنے نہیں آیا. وہاں سامنے نہیں آیا, وہاں سامنے. اچھا میں اگر ممبر کے پیچھے چھپ کر بات کروں کیسا رہے گا؟ میں آپ کہیں گے حضرت سامنے تو آئیے, میں کہوں گا سامنے کی کیا ضرورت, تمہیں آواز چاہیے تھی, آ رہی ہے. تو آپ کہیں گے جناب وہ بات تو صحیح ہے, لیکن کچھ زبانیں, کچھ لینگویجز اور کچھ بولیاں وجود کی بھی ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی صرف زبان بولتی ہے؟ نہیں, آپ کا چہرہ بولتا ہے, آپ کی آنکھ بولتی ہے, آپ کی بھویں بولتی ہیں, آپ کی ادائیں بولتی ہیں. آپ جب ہلتے ہیں تو آپ کا ہلنا بولتا ہے, آپ کا ہاتھ بولتا ہے, آپ کا لہجہ بولتا ہے, آپ کا لباس بھی بولتا ہے. یہ سب باتیں مل کر جب بولتی ہیں پھر ہمارے اندر ہمارا دل اللہ اللہ بولتا ہے. ہاں اب یہی مضمون پر اس نے کہا, چشتیت بولی تو سامنے آ تجھے سجدہ کروں, تو سامنے آ تجھے سجدہ کروں. پھر لطف ہے سجدہ کرنے میں, تو اور نہیں ہم اور نہیں, پھر غیر کو سجدہ کون کرے؟ کبھی اے حقیقت منتظر وہ جس کا انتظار رہے, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, اے میرے انتظار میں رہنے والے مولا جس کا میں انتظار کرتا ہوں نماز میں, اذان میں, رکوع میں, سجود میں, جس کے میں انتظار میں رہتا ہوں ہر وقت. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے مدل رہے ہیں میری زمین ریاض میں. پردے میں رکھ کر تو تجھے بہت چاہا ہے میں نے, پردے کے پیچھے سے تو بہت چاہا ہے. دل کرتا ہے پردہ ہٹے, کبھی سامنے آئے اور تو ناز کے ساتھ کھڑا ہو, اور تجھے تکبر جچتا ہے مولا. تو جب گردن سیدھی کر کے آئے گا تو کیا شان ہوگی تیری, کیا ناز ہوگا تیرا, کیا انداز ہوگا تیرا. تو مولا تجھے تکبر جچتا ہے کہ تو متکبر ہے, مگر میں عبد ہوں تیرا, تجھے ناز جچتا ہے, مجھ کو نیاز جچتا ہے, میں نیاز کروں گا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید. ہاں امیر خسرو نے اس موقع پر کہا او بناز عجب من بنیاز عجب چشم مست عجب زلف دراز عجب چشم مست. یہ کیا ہے؟ میدان محشر کا منظر ہے. آقا آ رہے ہیں چشم مست کے ساتھ, کالی زلف کے ساتھ, دراز قد کے ساتھ, اونچی شان کے ساتھ. آقا آ رہے ہیں, غلام کہہ رہا ہے آقا آ رہے ہیں, میں نیاز کا سجدہ کر رہا ہوں, میں نیاز کا سجدہ کر رہا ہوں, میں آپ کے قدم لے رہا ہوں, آپ کو چوم رہا ہوں, آپ کے آگے سر رکھ رہا ہوں,
آپ کی تو شان عرش سے اونچی، آپ کا اونچا ہونا محمدیت ہے، میرا آپ کے سامنے نیچا ہونا میری غلامی کی صنعت ہے۔ الستو بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ سب نے کہا ہے، سامنے تو آ۔ رب نے فرمایا نہیں، ابھی بتا رہا ہوں اور پوچھ لیا ہے میں نے، رہ گئی سامنے کی بات، وہ تو قبر میں آؤں گا۔ وہ آخری جملے سن لو، قبر میں آؤں گا۔ اچھا، قبر میں جب بات ہوئی، میت گئی قبر میں دنیا سے گزر کر، جب قبر میں گئی اسی نے پوچھا جو پوچھ چکا پہلے، اب خود نہ پوچھا، فرشتوں کو بھیجا اور کہا اے نکیرین جاؤ اس سے پوچھو اس کا رب کون ہے۔ سبحان اللہ، تسبیح ہوتی ہے، کر لیا کرو۔ ارواح، عالم ارواح میں پوچھا رب کون ہے، سب نے کہا تو ہے۔ دنیا سے گزر کر قبر میں گئے، جب قبر میں گئے پھر فرشتوں کو بھیجا، خود نہیں آیا۔ بات منوا چکا تھا پہلے، ضرورت نہیں تھی آنے۔ فرشتوں کو کہا پوچھ کیا ادھر، بھول گیا ہے یاد ہے؟ ہائے ہائے، بھول گیا ہے یا یاد ہے؟ نکیرین جاؤ پوچھو۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا تیرا رب کون ہے بھائی؟ اس نے کہا اللہ 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 اللہ، یہی بولنا ہے، ذرا رٹ لو، اللہ اللہ۔ ہاں، جل جلالہ۔ اس نے پوچھا کون ہے تیرا رب؟ یہاں تو نکل چکا تھا منہ سے، عالم ارواح میں بھی کہہ چکا تھا اللہ، یہاں مجلسوں میں کہہ چکا تھا اللہ۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے تیرا رب؟ اللہ۔ تم یہاں اللہ اللہ بند کرا رہے ہو تو قبر میں بند نہیں ہوگی، اور اگر خدا کی قسم تیری بند ہو گئی اللہ، تیری بولتی بند ہو جائے گی، ہاں سب بند ہو جائے گا، تیرا راشن پانی ہر چیز بند۔ لہذا ذکر کو بند مت ہونے دے، ایسا پکا لے، ایسا پکا لے، ہر بات نکلنے سے پہلے نکلے اللہ 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 جل جلالہ۔ وقت کم ہے، کہا اللہ۔ اچھا مولا اب تو سامنے آ جا، اب تو سامنے آ جا۔ فرمایا آنے لگا ہوں، مگر ایک کام اور کر لوں، اس کا وضو کرا لوں۔ فرمایا تیرا دین کیا ہے، تیرا نکاح کس سے ہے؟ کیونکہ نکاح پر پردہ ہٹ جانا حلال ہے، نکاح نہ ہوا ہو پردہ ہٹ جائے حرام ہے۔ اتنی باتیں تو سمجھ لیتے ہو، اتنی باتیں تو سمجھ لیتے ہو کہ لباس کا اترنا اور پردے کا ہٹنا یہ نکاح سے پہلے یا بعد؟ تو پوچھا اللہ تو ہے تیرا رب، مگر نکاح کر لیا ہے کہ نہیں؟ بتا تیرا دین کیا ہے؟ ہائے ہائے، کیا تیرے پاس محمد کی بیعت کا کلادہ ہے؟ اور بیعت بھی نکاح ہے روح کا، بیعت بھی نکاح ہے روح کا، اور قیامت تک محمد کا فیض جائے گا، نماز جائے گی، رسالت جائے گی، روزہ زکات حج، قیامت تک محمد کی عطا کردہ بیعت ہی جائے گی۔ ہر زمانے میں ولی ہے۔ کہا تیری بیعت ہوئی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر بیعت ہوئی بھی تو نکاح ہے تیرا۔ جب نکاح، اس نے کہا دین ہی الاسلام، میں حرم کی کنیز ہوں، مسلمان ہوں، سلامتی میں ہوں، مسلمان ہوں، کنیز ہوں۔ بس جب اللہ ثابت، نکاح ثابت، اب پردہ ہٹ گیا، کہا دیکھ تیرا دلہا آیا ہے۔ دیکھ تیرا دلہا آیا ہے، دیکھ تیرا دلہا آیا، پہچانتا ہے اس کو تو؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دیکھ تیری قبر میں محمد آیا ہے، دیکھ تیری قبر میں محمد آیا، پہچان اس کو، پہچان کون ہے یہ؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، بتا اس محمد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ آیا ہے محمد اب صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے محمد آیا ہے۔ آج محمد آئے میرے گھر، بھاگ لگے مورے آنگن کو، ہائے ہائے رانجھن مورے گھر آیا۔ وہ بھی پکا رہا ہوتا ہے، یہیں سما کی محفل میں اسی کو پکا رہا ہوتا ہے کہ رانجھن نے آنا ہے، میں نے استقبال کرنا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ رب نے کہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اور قبر میں اس کو آنا چاہیے تھا۔ یہ تو وہ ہو گیا سنائے کوئی دکھائے کوئی، سنائے کچھ دکھائے کچھ،
رب نے فرمایا نہیں، یہی دھوکہ ہے تمہارا. ارے محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسالت دے کر دنیا میں اسی کو بھیجا تھا اور قبر میں بھی اسی کو بھیج رہا ہوں، ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آئی کہ دو جگہ تو یہی آیا ہے. بھائی تین اطاعتیں تھیں، تین ہی جلوے ہیں، اللہ، رسول، ولی، تین عالم ہیں، ارواح، دنیا، قبر. اور میں تو پہلے کہہ چکا یہ تین کہاں ہیں، یہ تو ایک ہے. تو قبر میں محمد، دنیا میں کون آیا؟ محمد. اب بتاؤ الست بربکم جب وہ کہہ رہا تھا کون تھا؟ کون تھا؟ ہائے ہائے، ارے وہی تھا جس نے آ کر کہا، سب کہو اللہ. اب بات کو ختم کرتے ہیں اور بات کو سمیٹتے ہیں اور اس بات پر سمیٹتے ہیں. ارواح میں وہی تھا مگر پردے میں تھا. دنیا میں آیا، جب دنیا میں آیا تو شریعت کا لباس پہن کر آیا. اب مجھے بتاؤ شریعت کون ہے؟ نماز کون ہے؟ بولو. داڑھی کون ہے؟ دستار کون کس کی ہے؟ ایسے مت کہو، ایسے مت کہو. ہاں کچھ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، کہنے کی نہیں ہوتی. سنت، امامہ، داڑھی، تسبیح، ٹوپی، ذکر، فکر، نمازیں، تقویٰ، یہ محمد کے اندر سے نکلا ہے. اس کا غیر تو نہ ہوا. جب اس کا غیر تو نہ ہوا اور تو اسے چھوڑتا ہے، یار اللہ تجھے عقل دے اور مجھے بھی عقل دے. جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے، اسے چھوڑتے ہیں. اور ہم نے چھوڑا ہے اس کو. اس نے رخ نہیں پھیرا جو گنبد خضرا میں لیٹا ہے، ہم نے پھیرا ہے رخ اس سے. ہمیں چاہیے تھا گنبد خضرا کو قبلہ بناتے، ہم نے کس کو بنایا؟ واشنگٹن کو بنایا، رشیا کو بنایا، غیروں کی تہذیب کو بنایا. ہمارے آقا وہ ہیں جن کی نقلیں ہم اتارتے ہیں اور نعت محمد کی پڑھتے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اور خواجہ اسی کام کے لیے آئے تھے اور خواجہ اسی کام کے لیے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ میرا قبلہ بھی تو، میرا کعبہ بھی تو آقا، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا وجود بھی تو، میری روح بھی تو، میرا سب کچھ بھی تو، اور جو میرے ہو گئے وہ بھی تیرے. ابھی میں کہہ کر آیا ہوں کہ ولی سے جڑو اور پوری دنیا کو محمد الرسول اللہ نے اپنا فیضان کئی رنگوں میں دیا. ہندوستان والوں کو، سندھ والوں کو، بنگال والوں کو، یو پی والوں کو، کشمیر والوں کو، افغان والوں کو حضور نے چاہا ایسا رنگ دوں، ایسا رنگ دوں. ایک ہوتا رنگ دینا، ایک ہوتا رنگ دینا. ایسا رنگ دوں جو میں بھی نہ ہوں اور وہ میرے علاوہ بھی نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ کی قسم، آخر جملہ، آخری 2 سال پہلے اجمیر شریف خواجہ نے بلایا اور پتہ نہیں ہمیں کیا بلایا، اس کے بعد کسی کو بلایا ہی نہیں. 2 سال سے ڈیلیگیشن جا ہی نہیں رہا. اور جب ہم گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا قانون ہے کہ 3 سال سے پہلے اب آ نہ سکیں گے آپ، آ نہ سکیں گے آپ. تو میں نے غصے میں کہا تھا میں آنے کی ضرورت نہیں، خواجہ ہمارے پاس